مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وقال تعالى في مقام آخر: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى في مقام آخر: إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، عنقریب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ جو ایام چل رہے ہیں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، ان مہینوں کو شریعت کے اصطلاح میں اشہر حج کہا جاتا ہے۔ حج کے مہینے، ایک ہے حج کے مہینے اور ایک ہے حج کے ایام یعنی دن۔ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے کچھ ایام یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں، اور حج کے ایام 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک 5 دن یہ حج کے ایام کہلاتے ہیں۔ شریعت اسلام میں حج یہ بہت عظیم عبادت ہے جو بندوں پر عائد کی گئی ہے۔ سارے مسلمانوں پر حج فرض نہیں ہے۔ نماز سارے مسلمانوں پر فرض ہیں، روزہ سارے مسلمانوں پر فرض ہے، کلمے کا اقرار سارے مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن زکوٰۃ اور حج یہ 2 عبادتیں جو مالی اور حج مالی اور بدنی، یہ ایسی دونوں عبادتیں ہیں کہ جو سارے مسلمانوں پر فرض نہیں۔
اگر کوئی مسلمان پوری زندگی غریب رہا تو پوری زندگی اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اگر وہ ساری زندگی حج ادا نہ کریں اور دنیا سے چلا جائیں تو کل قیامت کے دن اس کو گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ فرض اس کی طرف متوجہ ہوا ہی نہیں تھا۔ یہ دین کی آسانی ہے، یہ دین کے کیا ہیں؟ اگر اللہ یہ حکم لگاتے کہ چاہے مالدار ہوں یا غریب، صحت مند ہو یا بیمار، جو بھی مسلمان ہے اس کو ہر حال میں میرے گھر کا طواف کرنا ہے، ہر حال میں اس کو بیت اللہ کی زیارت کرنا ہے، ہر حال میں حج کا فریضہ ادا کرنا ہے، بغیر چوں چرا کے ہم اس حکم کے پابند ہوتے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن اللہ کا بڑا کرم رہا، احسان رہا، اللہ کی ذرہ نوازی رہی کہ اللہ رب العزت نے یہ فرض انہی لوگوں کی طرف متوجہ فرمایا جن کے اوپر مال ہے، صحت کی اچھی تندرستی ہے، وہی بندے کے اوپر حج کو اللہ نے فرض کیا ہے۔ اور پھر جو مالدار ہیں اور مالداری کے باوجود اگر حج نہ کرے تو پھر اس کے اوپر بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا سفر کرے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے، حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو اس راستے کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، وہ اس راستے کا سفر کرے۔ ومن کفر، اگر کوئی بندہ نہیں کرتا یا انکار کرتا ہے یا جانے کے لیے ٹالم ٹول کرتا ہے تو فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ کو پھر کسی کے پرواہ نہیں ہے، اللہ بڑے بے نیاز ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ بے نیاز ہے۔ تم آئیں گے تمہارا نفع، نہیں آئیں گے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بندے پر حج فرض ہے اور وہ بندہ حج نہ کرے تو پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے۔ کیسی سخت وعید، بات سمجھ میں آ رہی؟ حج کا موسم چل رہا ہے، بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ تمنا امٹتی ہے کہ ابھی حاجی لوگ کیا کر رہے ہوں گے، ایک ایک فلائٹیں جا رہی ہے وقتاً فوقتاً، آج چند حاجی چلے گئے، کل چند حاجی چلے جائیں گے، ایسے جا رہے اللہ رب العزت کے گھر کے دیدار کے لیے، طواف کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے جان و مال کے ساتھ۔ اللہ سارے حاجیوں کے اسفار قبول فرمائے، اللہ ان کے مشقتوں کو آسان فرمائے، تکلیفوں کو اللہ راحت میں بدل دے، سب کے حج کو اللہ قبول فرمائے، جنہوں نے آج تک کیا ہے اور جو اس سال کرنے والے ہیں اور جو انشاءاللہ آئندہ سال کریں گے یا اس کے بعد جب بھی کریں گے، اللہ سب کے حج کو قبول فرمائے۔ آج یہ ٹاپک میں نے کیوں چھیڑا؟ اس لیے چھیڑا کہ اب سعودی جو گورنمنٹ ہے، سعودی جو حکومت ہے، پہلے حج کا موسم جانے کے بہت مہینوں کے بعد حج کا فارم چھوڑتی تھی، لیکن اب ویسا نہیں رہا۔ جیسے ہی حج کا مہینہ ختم ہو گیا فوراً دوسرے یا تیسرے مہینے کے اندر حج کا فارم چھوٹ جاتا ہے، اس کے بعد 4-5 مہینے کے بعد یا 3-4 مہینے کے بعد نمبر کا میسج آتا ہے۔ تو جن حضرات کے اوپر حج فرض ہیں، مکانات بنا کر فارغ ہو چکے، اپنے اولاد کے نکاح کر کے فارغ ہو چکے اور اپنی عمر زندگی کی ایک گزار چکے، یہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ بھائی حج تب کرنا چاہیے جب ہمارے بنگلے بن جائے، ہمارے ذاتی مکانات بن جائیں، یا اسی طرح ہماری جتنی اولادیں ہیں سب کے نکاح سے فارغ ہو جائیں، یا اس کے بعد جب ہمارے ہڈیوں کے اندر جان باقی نہ رہے، کمر جھکنے لگ جائیں اور ہمارے گھٹنوں کے اندر درد جب شروع ہونے لگے، تب سمجھتے ہیں کہ اب ہم پر کیا ہے؟ حج فرض ہے۔ اس سے پہلے بیٹوں کے نکاح، بیٹیوں کے نکاح، مکانات کی تعمیر، یہ سب دنیاوی عارضی چیزیں ہیں۔ اولادوں کے نکاح پر شریعت نے کوئی خرچ نہیں رکھا ہے، کوئی خرچ نہیں رکھا ہے۔
اور رہی بات مکانات کے تعمیرات کی، وہ فرض نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت مال دیا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد اور حج کے فرض کی ادائیگی کے بعد پھر بھی اگر مال بچتا ہے تو اس وقت ہمیں اپنے ذاتی مکان کا انتظام کر لینا چاہیے۔ لیکن پہلا درجہ، پہلی ترجیح انسان جس کو دیتا ہے وہ کون ہے؟ مکانات کی تعمیرات۔ اور کہتے ہیں بھائی اپنے پاس تو مال ہی نہیں ہے اس لیے ہم حج ہی نہیں کر رہے۔ 50 لاکھ کا گھر باندھے گا لیکن حضرت کے پاس کیا نہیں ہے؟ مال ہی نہیں ہے۔ 4-4.5 لاکھ روپے لگتے جا کر آنے تک، ایک بندے کا کھانا پینا سب کچھ خرچ کے ساتھ۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے، آپ پر فرض ہے کہ آپ سب سے پہلے اللہ کے گھر کے حج کے سفر کی تیاری کریں۔ اگر آپ کے اندر کمیٹی سے جانے کی استطاعت ہے تو آپ کو چاہیے کہ کمیٹی سے جائے۔ اگر آپ کے اندر اللہ نے اتنی استطاعت عطا فرمائی ہے کہ آپ ٹور سے، پرائیویٹ ٹور سے اگر جا سکتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پرائیویٹ ٹور سے چلے جائیں۔ لیکن اس کے جانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں گے بعد میں 2 سال کے بعد زندگی نہ رہی تو کیا کریں گے؟ زندگی ہی اگر باقی نہ رہی تو کیا کریں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلا پارہ اخیر کے جو 2 رکوع ہیں، اس 2 رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 10 مرتبہ نام لیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ایک تو اللہ نے نام لیا، دوسرا قرآن کریم میں ذکر فرمایا، اور وہ بھی کئی مقامات پر ہیں، لیکن اسی جگہ پر 2 رکوع میں اللہ نے تقریباً 10 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا۔ اللہ جب نام لے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہو تو فضیلت کیا کہنا۔ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابہ کرام ہیں، 1 لاکھ کم و بیش 24,000 صحابہ کرام ہیں، اس میں سے صرف ایک صحابی کا نام قرآن کریم میں ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، زید بن حارث رضی اللہ عنہ۔ حضرت زید بن ثابت یہ کاتبان وحی میں سے ہے، وحی کو لکھنے والے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ حضرت زید بن فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج۔ ان کا ایک الگ قصہ ہے، ان کا ایک مسئلہ تھا، اس مسئلے کے تحت اللہ رب العزت نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نام قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ فضیلت بڑھ گئی ان کی فضیلت کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نام لے اور قرآن میں اس کا تذکرہ ہو تو شخصیت کا تو اندازہ لگا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے اسی 2 رکوع میں تقریباً 10 سے زائد مرتبہ کیا فرمایا؟ نام لیا ہے۔ کیوں لیا؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کارنامہ ہی ایسا انجام دیا ہے۔ کیا کارنامہ انجام دیا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ ہم سے کہا جا رہا ہے اے لوگوں، وہ دن بھی کیا دن تھے، اس وقت کو بھی یاد کرو۔ وَإِذْ، عربی میں جب عید آتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس گھڑی کو یاد کرو۔ یعنی وہ گھڑی کوئی معمولی گھڑی نہیں تھی، وہ لمحے معمولی لمحے نہیں تھے۔ ہم کوئی اچھے مومنٹ والے جو لمحات آتے ہیں ہماری زندگی میں تو ہم اس کو کیا کرتے؟ موبائل میں کیپچر کرتے، کیمرے میں فوٹو نکالتے، یا نہیں اس کو پھر بعد میں بیٹھ کے سوچتے، یاد کرتے، یار کیا گھڑی تھی یار، جب شادی تھی میرے بیٹی کے تو مجمع آیا تھا، مہمان آئے تھے، کیسا لگ رہا تھا، اس کو یاد کرتے۔ وہ چیزوں کو ہم یاد دہانی کرتے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اذ کے لفظ سے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اس گھڑی کو یاد کرو جس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اونچا کر رہے تھے، تعمیر کر رہے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ۔ بیت اللہ کی تعمیر، یہ اللہ کا گھر ہے، اور پورے روئے زمین پر اللہ رب العزت کا یہ سب سے پہلا گھر ہے۔ سب سے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ سارے عالم کے لیے اللہ نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا، برکت کا ذریعہ بنایا۔ سارے عالم میں مسلمان جہاں کہیں بھی پنپتے ہیں، رہتے ہیں، سب کے دلوں میں کعبۃ اللہ کی محبت اللہ نے ڈال دی۔ اللہ نے اس کی محبت
کیا ہے؟ پتھر ہے گارے کا، گارے اور مٹی کا ایک دیوار ہے، ایک مکان بنا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف اس کی نسبت ہونے کی وجہ سے اس کی عظمت میں کیا ہو گیا؟ بڑھوتری ہو گئی، اضافہ ہو گیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کو بنایا۔ اب یہاں چند باتیں نکات کی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو اونچا کیا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ بیت اللہ کی بنیاد پہلے سے اس جگہ پر موجود تھی۔ بیت اللہ کی تاریخ بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ کعبۃ اللہ بعض روایتوں میں 5 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ تعمیر کیا گیا، اور بعض روایتوں میں 6 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ 6 مرتبہ اس طرح سے کہ سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا۔ فرشتوں کو اگر ملایا جائے تو 6 مرتبہ بنتے، ورنہ اگر فرشتوں کو نکالا جائے تو 5 مرتبہ، جو کہ زیادہ تر رجحان اس روایت کی طرف ہے۔ 5 مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا۔ مسجد کی تعمیر کا جو عمل ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کا عمل اللہ کو، بولو، بہت پسند ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اتنے انوکھے انداز سے فرمایا کہ اس گھڑی کو یاد کرو جب وہ اللہ کے گھر کی کیا کر رہے تھے؟ تعمیر کر رہے تھے۔ تو ساری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، وہ بھی اس فضیلت میں آتے ہیں کہ اللہ ان کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ ان کو کیا کرتا ہے؟ پسند فرماتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا۔ بعد میں جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا اور طوفان نوح آیا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا جس نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، ساری دنیا کو ڈبا کے رکھ دیا، اس وقت میں اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کو اوپر اٹھا لیا۔ اس کی بنیاد باقی رہی، جس جگہ پر بنایا گیا تھا اس کے نشانات باقی رہے، باقی اس خانہ کعبہ کو کیا کر لیا گیا؟ اٹھایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر کے بعد اللہ رب العزت نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العزت نے امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جس کو اللہ نوازتے ہیں، اللہ جس کو اونچے مقام پر بٹھانا چاہتے ہیں، اللہ اس کو ایک مقام اور مرتبہ دینا چاہتے ہیں، اللہ اس کو آزمائش کے بھٹی میں ڈالتے ہیں، اللہ اس کو آزمائش کے راستوں سے گزارتے ہیں۔ اللہ آزمائش مانگتے لیتے نہیں ہیں، مانگتے ضرور ہے لیکن لیتے نہیں ہے۔ بندوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی آزمائش آ جائے، ہنستے کھیلتے اس آزمائش پر ہم کو کیا ہونا چاہیے؟ اتر جانا چاہیے، کیونکہ یہ آزمائش کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال تک آزمایا گیا، کوئی اولاد نہیں۔ 80 سال کے بعد اولاد ملی، وہ بھی بیٹا، اور ہونہار بیٹا، وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں۔ اللہ کی طرف سے آزمائش آئی کہ ابراہیم اپنے بیوی اور اپنے بیٹے کو غیر ذی زرع، ایسے وادی میں چھوڑ کر آؤ جس جگہ پر نہ کوئی کھیتی ہے، نہ پانی ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ جینے کا کوئی سامان ہے، نہ کوئی بندہ، نہ بندے کی ذات ہے۔ ایسی جگہ پر اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ ٹھیک ہے؟ کیوں نہ، یہاں کیوں کا مسئلہ نہیں، اللہ کے حکم کے آگے کیوں چلتا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنی بیوی اور بچے کو لے کر چلے گئے۔ کہاں؟ مکۃ المکرمہ۔ آج جو آبادی ہے، آج جو بستی ہے، اس وقت میں وہ چٹیل میدان تھا، دور دور تک جینے کا کوئی سامان نہیں، پانی نہیں، کچھ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے آج جو آبادی فرمائی ہے اس گھرانے کی برکت سے فرمائی ہے، اس گھرانے کی برکت سے فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام گئے اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر۔ بیوی کہہ رہی ہے کہ ایسے جگہ پر آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، میرے ساتھ میں دودھ پیتا بچہ ہے، یہاں پر جینے کا کوئی سامان ہی نہیں ہے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ بیوی سے کہنا بھی نہیں ہے کہ کیوں چھوڑا جا رہا ہے۔ آزمائش۔ بعض جگہ پہ جو ہے نا اپنے عقل کو تالا لگا دینا چاہیے۔ صبح سے لے کر شام تک کیوں بھوکا مار رہے؟ رمضان کا مہینہ آیا، روزہ رکھنے کا کیوں بھوکا مار رہے؟ یہ کیوں یہاں نہیں چلتا؟ دماغ کو بند کرو۔ اللہ نے کہا بھوکا رہنا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اللہ نے کہا کہ 2 چادریں اوڑھنی ہے اور دیوانہ وار اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے نکلنا ہے، بات ختم ہو گئی۔ 2 چادریں کیوں؟ سلا ہوا کپڑا کیوں نہیں؟ گرمی ہے تو اچھے کپڑے کیوں نہیں؟ اور
فلاں چیزیں کیوں نہیں، خوشبو کیوں نہیں لگانا، یہ کیوں نہیں لگانا، یہ کیوں یہاں نہیں چلتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہاں میں جب ایئرپورٹ پہ گیا تھا تو اس وقت میں ایک غیر مسلم مجھ سے سوال کرنے لگا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، سارے لوگ ایسے احرام باندھے ہوئے ہیں، سبھی کے لباس ویسے ہیں، اور یہ احرام ہی کیوں، یعنی یہ جو چادر آپ جو پہنے ہیں وہ چادر ہی آپ نے کیوں پہنی ہے؟ تو میں نے اس سے یہی کہا تھا کہ ساری دنیا سے کروڑوں پتی، اربوں پتی، لکھ پتی سارے انسان وہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا اپنے لکھ پتی پن، اپنا کروڑ پتی پنا اور اپنا ارب پتی پنا اپنے گھر پر چھوڑ کر ایک لباس کے اندر میرے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ کروڑ پتی ہوں گا تب بھی اس کو 2 چادریں، ارب پتی ہوں گا تب بھی اس کو 2 ہی چادریں، اور چادر کا کلر بھی وہی، اور انسان اگر غریب بھی ہوگا تب بھی اس کی وہی 2 چادریں ہوں گی، اور سب کا لباس ایک جیسا، ایک شکل کا ہوگا، اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ یہاں پر کوئی مالدار نہیں، یہاں کوئی کروڑ پتی نہیں، یہاں کوئی آقا اور غلام نہیں، یہاں کوئی امیر اور غریب کا فرق نہیں، یہاں سبھی اللہ کے سامنے ایک جیسے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، بیوی بچوں کو چھوڑا۔ بیوی کہہ رہے کیا مسئلہ ہے، کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ بیوی نے آخر میں سوال کیا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ گردن سے کہا ہاں۔ الان فلن یزیعنا، بیوی کے زبان سے جملہ نکلا کہ اب تو آپ جاؤ، اب مسئلہ نہیں ہے، اب اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے۔ اللہ کا جب حکم ہے تو پھر ہم اور اللہ، آپ چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ کیا گزری ہوں گے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ بیوی ہے، بچہ ہے، وہ بھی کتنے سال کے بعد؟ 4-5 سال کے بعد نکاح کے جب بچہ ہوتا ہے نا تو اس کو ایسے ہتھیلی کا چھلا بنا کے رکھتے ہیں۔ بہت آزمائش کے بعد ملا ہے بھائی، 7 سال کے بعد ملا ہے، بہت آزمائش کے بعد ملا ہے، مل ہی نہیں رہا تھا، بہت کیا کرے، دوا کرے، دعا کرے، دارو کرے، ادھر گئے ادھر گئے، اس کے بعد یہ ملا ہے، اس کو سنبھال کے رکھو، اس کو گرنے مت دو، اس کو رونے مت دو، اس کی ضرورتیں خواہشیں حلال ہو یا حرام ساری پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ملا کتنے سال کے بعد؟ یہاں ہماری زندگی کی بات بتا رہا ہوں، 80 سال تک تو ہم جیتے بھی نہیں ہیں۔ ہماری زندگی 80 سال تک، جو 80 سال تک اس کا آج کیمرے میں فوٹو آتا ہے، 80 سال کراس ہو گئے بھائی، یہ 80 سال کا ہے اور اس نے روزہ رکھا، 80 سال کا بوڑھا آدمی اس نے روزہ رکھا، پیپر میں فوٹو آتا ہے۔ یا 80 سال کی عمر گزرنے کے بعد بیٹا ملا، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ چھوڑا جاؤ، چھوڑ دیا۔ دل پہ کیا آرے چلے ہوں گے، لیکن حکم کس کا تھا؟ یہ سبق دیا جا رہا ہے، جب بات اللہ کے حکم کی ہو تو دل کی منمانی نہیں چلتی، نفس کے تابع ہو کر چلنا نہیں چلتا، یہاں پر صرف اللہ کا حکم کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ چھوڑ دیا، چھوڑنے کے بعد کیا؟ جتنا کھانا تھا ختم، پانی تھا ختم، اب کھانا نہیں، پانی نہیں، سینے سے دودھ ختم، بچہ بلبلا رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، ماں کی تڑپ ایسی کہ ماں اٹھی اور دوڑی صفا پہاڑی۔ آج اللہ آپ کو بار بار لے جائے وہاں پر۔ آج جو صفا اور مروہ کی جو شکل ہے اس وقت میں ایسی نہیں تھی، بڑی اونچی پہاڑی تھی اس وقت میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے اللہ نے جب ان کو حکم دیا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اللہ نے آپ کو جو تبلیغ کا حکم دیا ہے اب کھلم کھلا کیجئے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجئے۔ تو اس وقت صفا پہاڑی پر چڑھے ہو کر چڑھ کر اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا وا صباحا وا صباحا، یہ اس وقت کا ایمرجنسی نعرہ تھا۔ سارے قریشیوں کو بلایا، سارے مکہ والوں کو بلایا، آئے اس وقت میں۔ تو وہ پہاڑی کون سی تھی جس پر کھڑے رہ کر اللہ کے رسول نے نعرہ دیا؟ صفا پہاڑی تھی، اونچی تھی نا۔ حضرت حاجرہ آ رہی ہے، کبھی صفا پہاڑی پر، کبھی مروہ پہاڑی پر، پھر دوڑ کر اپنے بچے کی آواز سن کر آتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، پھر کبھی صفا پر، پھر کبھی مروہ پر۔ اللہ کو یہ عطا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس امت محمدیہ کے لیے وہ عمل کو جاری کرا دیا۔ قیامت تک کے جو بھی حاجی یا عمرہ کرنے والا جائے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صفا مروہ پر کیا کریں گا؟ چکر لگائیں گا، صحیح کریں گا۔ اللہ کو وہ تڑپ پسند آئی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے رزق کا انتظام فرمایا اور زمزم کا پانی اللہ نے جاری فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی رگڑنے پر مشقتوں کے بعد جو ہے نا راحتیں آتی ہے، تکلیف کے بعد آسانیاں آتی ہے، اللہ کی طرف سے انعامات ہوتے ہیں تکلیف کے بعد۔ تکلیف جب آتی ہے وہاں ڈگمگانا نہیں چاہیے انسان نے۔ چشمہ نکلا اور ایسا نکلا کہ آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔
سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ کر کے بتلایا کہ زمزم کے پانی میں اللہ نے وہ صفت رکھی ہے کہ اگر وہ پانی کسی اور پانی میں ملایا جائے تو وہ زمزم کا پانی اور پانی میں جب ملایا جاتا ہے تو وہ اس پانی کو اپنے جیسا بنا دیتا ہے، وہ اپنے جیسا اس پانی کو بنا دے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زمزم کا پانی شفا بھی ہے، دوا بھی ہے اور غذا بھی ہے۔ یہ نعمت اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ پانی دیکھ کر پرندے آنے لگے، پرندے دیکھ کر قافلے آ گئے، وہاں بسنے کی اجازت مانگی، پوری بستی آباد ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بعد میں آئے، آنے کے بعد اب بیٹا اور بیوی اور بچے ساتھ میں رہنے کی نوبت آئی ہے۔ جیسے ہی نوبت ساتھ میں رہنے کی خواہش اب پوری کرنا ہی تھا کہ ایک خواب دیکھا، اور خواب بھی ایسا عجیب و غریب دیکھا کہ بیٹے کے پاس آ کر کہنے لگے یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ نبیوں کو اپنے خواب کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، نبیوں کو اپنے خواب پر عمل کرنا فرض ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، بیٹے کے پاس آئے اور کہنے لگے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے کیا کر رہا ہوں؟ ذبح۔ اللہ آزما رہے، ایک تو پہلے آزمایا بیوی بچے کو چھوڑو، اب آزمائش وہ پوری ہو گئی، اب ساتھ میں رہنے کا موقع آیا، دوسری آزمائش کیا کہا؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ قصہ بڑا لمبا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے، آنکھ پہ پٹی باندھی، پیشانی کے بال کو پکڑا، چھری کو تیز کیا، گردن پر رکھنے سے پہلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے اللہ، اے میرے اللہ۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ کہنے لگے اے اللہ تو نے کیا سمجھا کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت تجھ سے زیادہ ہو گئی ہے؟ نا، اے اللہ اگر تو مجھے 100 اسماعیل بھی دے دیتا، اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم میں 100 اسماعیلوں کو تیرے نام پر کیا کر دیتا؟ قربان کر۔ چھری چلائی، معلوم نہیں تھا نا باپ بیٹے کو آگے کیا ہونے والا ہے۔ جب چھری چلائی تو آنکھ سے پٹی جب ہٹائی تو دیکھا بیٹا صحیح سلامت کھڑا ہے، اور اس کی جگہ پر کون ذبح ہے؟ جنت سے اللہ نے دمبا بھیج دی۔ اللہ کو یہ عطا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس امت کے لیے قربانی والا عمل کیا فرما دیا؟ جاری فرما دیا۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس جگہ پہ اللہ کا گھر تھا، اس گھر کی تعمیر کرو۔ اب باپ اور بیٹا دونوں مل کے گھر کی تعمیر فرما رہے۔ کیا زبردست تعمیر فرما رہے کہ قرآن نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور اس گھڑی کو، اس لمحے کو یاد کرو کہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیاد کو اونچا کر رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ ادب سکھایا ہے قرآن نے ہم کو۔ قرآن نے کیا سکھایا؟ بولو، ادب سکھایا۔ کیا بہترین اسلوب اختیار فرمایا کہ جب بڑا اور چھوٹا، یعنی استاد اور شاگرد، ماں باپ اور اولاد، ایک بڑا انسان اور چھوٹا انسان، خادم اور مخدوم، دونوں اگر مل کے کوئی کام کر رہے ہو تو انسان کو چاہیے کہ کام کی نسبت کس کی طرف کرنی چاہیے؟ اپنے بڑوں کی طرف کرنی چاہیے۔ اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اور ان کے ساتھ کون تھا؟ یعنی دونوں نے ساتھ مل کے کیا تھا، لیکن اللہ نے طرز اس طرح سے اختیار فرمایا اور امت کو ایک ادب سکھلایا ہے کہ جب بڑا اور چھوٹا جب کام کریں تو چھوٹے کو چاہیے کہ کام کی نسبت کس کی طرف ہو؟ بڑے کی طرف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہے کام کر رہے تھے، اور میں بھی اس وقت میں ان کے ساتھ تھا، حالانکہ کام تینوں مل کے کر رہے تھے۔ یہاں اگر ماں باپ ہیں اور بیٹا ہے، اگر کچھ کام کر رہے ہیں اور کوئی کام اگر سکسیس ہو گیا تو اولاد کو چاہیے کہ اس کام کی نسبت کس کی طرف کرے؟ بولو، ماں باپ کی طرف۔ استاد اور شاگرد مل کے اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو شاگرد کو چاہیے کہ کام کی نسبت اپنے استاد کی طرف کرے، بڑوں کی طرف نسبت کرنا چاہیے۔ کس کی طرف؟ بڑوں کی طرف۔ دوسری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی۔ اس کے بعد 4000 سال تک وہ تعمیر باقی رہی، زندہ رہی۔ کتنے سال تک؟ 4000 سال تک۔ 4000 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبوت سے پہلے کا زمانہ، قریش مکہ کا دور چل رہا ہے۔ اس وقت میں خانہ کعبہ کی جو دیواریں ہیں وہ کمزور ہو گئیں۔ اس وقت میں قریش مکہ نے حلال رقم سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ کون سی رقم سے؟ حلال رقم سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر فرمائی تھی، 2 دروازے تھے، ایک دروازے سے داخل ہونا، ایک سے نکلنا۔
حتیم کا حصہ اندر کے حصے میں تھا، دروازہ نیچے کے حصے میں تھا، لیکن قریش مکہ نے 2 دروازوں کے بجائے ایک دروازہ کر دیا، عام داخلہ بند کر دیا اور دروازے کو اونچا اٹھا دیا اور حتیم کا حصہ باہر کر دیا، اس لیے کہ حلال رقم اتنی ان کے پاس جمع نہیں تھی۔ یہ تیسری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قریش مکہ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے رسول نے جب مکہ کو فتح کیا، اپنی بیوی امہات المؤمنین حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، یہ عائشہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو دوبارہ گرا دوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کروں، لیکن تیری قوم ابھی ابھی اسلام میں داخل ہوئی ہے، اگر میں یہ کام کروں گا تو جذبات میں آ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پھر جائے۔ چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول کے اس منشے کو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے پورا کیا جب وہ مکہ کے گورنر بنے۔ یہ چوتھی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ پھر دونوں دروازے بنائے، دروازوں کو نیچا کیا، حتیم کا حصہ اندر کیا۔ پھر جب حجاج ابن یوسف کا دور آیا، اس نے مکہ میں چڑھائی کی، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کروایا اور مکہ میں خون کی ندیاں بہا دی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بنائی ہوئی تعمیر کو کیوں باقی رکھے؟ اس لیے اس نے خانہ کعبہ کو گرا کے دوبارہ 2 دروازے تھے، ایک کیا، نیچے تھا تو اوپر کر دیا اور حتیم کے حصے کو دوبارہ باہر کر کے قریش مکہ کے طرز پر اس کو بنا دیا۔ یہ 5 مرتبہ خانہ کعبہ پر تعمیر کا دور گزرا ہے۔ اللہ رب العزت اس گھر کے دیدار کے لیے ہم سب کو بار بار بلاتا رہیں، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ آپ لوگوں پر اگر حج فرض ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے آگے تابع بنتے ہوئے، غلام بنتے ہوئے اپنے مال کو اور اپنے جان کو اللہ کے لیے قربان کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔